باقی تھی محدود وقت، لامحدود گفتگو، بہت سارے موضوعات کور کرنے سے ہم رہ گئے تھے۔ آج ہم نے اپنے پروگرام آغاز میں انہی نابغہ شخصیت کو دوبارہ زحمت دی ہے۔ کوشش کریں گے کہ وہ موضوعات جو رہ گئے انہیں کور کیا جائے۔ خواتین حضرات، ہماری آج کی مہمان شخصیت ممتاز عالم دین، ممتاز فقیہ، مفتی، معلم، پاکستان میں دینی تعلیم کے حوالے سے بنیادی ستون، مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے علمی اور فکری جانشین، دارالعلوم کورنگی کے محتمم، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب۔ مفتی صاحب، ہم آپ کو ARY کی جانب سے ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑے ممنون، بہت شکر گزار کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، پہلا سوال آپ سے میرا یہ کہ آپ متعدد بار مغرب گئے ہیں، دنیا کے بیشتر ممالک کا آپ نے سفر کیا، آپ کا ایک اپنا ورلڈ ویو ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ 9/11 کے بعد جو اسلام کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تعلق سے مغرب کا رویہ ہے، اسے آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ 9/11 کے بعد مغرب کے رویے میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں، اسلام کے بارے میں بھی اور مسلمانوں کے بارے میں بھی۔ 9/11 سے پہلے میں محسوس کرتا تھا کہ سرد جنگ کے بعد جب روسی سپر طاقت رخصت ہو گئی اور سوویت یونین کا نقشہ دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا، تو میں محسوس کرتا تھا کہ اگرچہ مغربی حکومت، خاص طور سے امریکہ، نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے اور نکسن کے نشاندہی کے مطابق اسلام کے خطرے کو بڑی قوت سے محسوس کر رہے ہیں، شدت سے، لیکن میں دیکھتا تھا کہ مغرب کا عام طور سے عوامی رجحان اسلام کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ اسلام کو ایک امید کی کرن سمجھ کر اسلام کا مطالعہ بھی کرنے لگے تھے، اسلام کی باتیں سننے بھی لگے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ مغرب پچھلے تقریباً 200 سال کے طرح طرح کے ازم اور نظاموں کو آزمانے کے بعد جاگیرداری نظام، سرمایہ داری نظام، بادشاہت کا نظام اور انقلاب فرانس کے بعد جمہوریت کا نظام اور کسی حد تک سوشلزم، اور اس کے بعد سوشلزم کا 70-72 سالہ تجربہ، سوشلزم اور کمیونزم کا، ان سارے نظاموں کو یورپ دیکھ چکا تھا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا بھی یہ دیکھ رہی تھی کہ انسانیت کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، بلکہ ایک ڈور الجھتی ہی چلی گئی۔ سرمایہ داری نظام کی چیرہ دستیوں، مکر و فریب اور ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے کے لیے سوشلزم آیا تھا، یہ دعویٰ لے کر کے وہ انسانیت کی فلاح کا ضامن ہے، لیکن وہ اپنی احمقانہ پالیسیوں اور نظریات کی بنا پر 72 سالی کے اندر اس کا شیرازہ بکھر گیا۔ وہ احمقانہ بھی تھا، ظالمانہ اور سفاکانہ بھی تھا۔ اسی طرح جمہوریت نے بھی ایک غریب مسلمان کا اور غریب انسان کا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی علاقے اور کسی بھی دین و مذہب کا ہو، مسئلہ حل نہیں کیا، انسانیت کے مسائل حل نہیں ہوئے۔
تو وہ اسلام کے بارے میں ایک امید کے ساتھ اسلام کی طرف بڑھتے محسوس ہو رہی تھی. چنانچہ میرے علم میں ایسے واقعات ہیں کہ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اس زمانے میں. اس زمانے میں میرا فرانس جانا ہوا تو مسلمانوں مشرف اسلام ہونے والوں کی تعداد کا اوسط پیرس میں مجھے یہ بتلایا گیا کہ 16 افراد تقریباً روز آنا مشرف اسلام ہو رہے ہیں فرانس میں. جن میں سیاسی شخصیات بھی ہوتی ہیں, بڑے بڑے مالیاتی اداروں کے لوگ بھی ہوتے ہیں, سرکاری عہدیداران بھی ہوتے ہیں, مذہبی پیشوا بھی ہوتے ہیں. اور لطف کی بات ہے کہ ان میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے, وہ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ اوسط تھا مشرف اسلام ہونے کا. لندن میں وہاں ایک اکیڈمی میں میں جایا کرتا ہوں, لندن کے قریب لیسٹر میں, انگلینڈ میں. وہاں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. وہاں 9 مسلمانوں کی دیکھ بھال کا بھی ان کے یہاں انتظام ہے, اچھا دینی مدرسہ بھی ہے. تو وہاں ایک نوجوان جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, انگریز نوجوان ہے, وہ مشرف اسلام ہوا اور وہ اسلام کا مطالعہ کر کے مشرف اسلام ہوا. لیکن میں محسوس کرتا تھا کہ لوگ مسلمان اسلام میں داخل ہونا تو چاہتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا کہ اسلام کے دروازے پر کھڑے ہیں, لیکن اندر اس واسطے نہیں آتے تھے کہ اندر ہم بیٹھے تھے. ہمارا کردار, ہمارا اخلاق, ہمیں یہ کہتے ہوئے شرم بھی محسوس ہوتی ہے, دل بھی دکھتا ہے. بہرحال واقعات کو ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اسلام کے مطابق نہیں تھا ہمارا اخلاق اور کردار. نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کی طرف وہ راغب ہوتے تھے لیکن ہمیں دیکھ کر اسلام سے ڈر جاتے تھے. بالکل اس کے برعکس جیسا کہ صدر اسلام میں, اسلام کے قرون اولا میں ہوا کہ اسلام اگرچہ کہا جاتا ہے کہ تلوار کے زور سے پھیلا اور فلاں کے زور سے پھیلا, یہ تو واقعات کے خلاف بالکل تاریخ کو چٹلانے والی باتیں ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کے عملی نمونے سے پھیلا. مالابار میں اسلام نہ کوئی نہ تبلیغی قافلہ آیا تھا اور نہ کوئی جہادی دستہ آیا تھا. انڈونیشیا, ملائیشیا, سنگاپور, سری لنکا, یہ سارے مشرقی, یہاں تک کہ چین ساحل تک کے علاقے, یہاں کوئی جہادی سرگرمی نہیں ہوئی تھی, حتیٰ کہ تبلیغی قافلے تک بھی نہیں آئے تھے. یقیناً تاجر آئے تھے اور سیاح آئے تھے. ٹھیک ہے, یعنی اخلاق اور کردار کی بلندی اسلام کی اشاعت کا بنیادی سبب تھی. بنیادی سبب. جو یہ الزام ہے مسلمانوں پر گویا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. سوال بنیادی یہ ہے مفتی صاحب کہ مغرب کو اسلام سے اور مسلمانوں سے کیا شکایتیں ہیں, کیا خوف ہے, اس تعلق سے کچھ فرمائیے. مغرب کو مسلمانوں سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کچھ شکایتیں تو ایسی جن جو ہمیں بھی اپنے آپ سے شکایتیں. مثلاً یہ کہ ہمارا اخلاق و کردار, سچی بات یہ ہے کہ ایک مہذب قوم کا اخلاق و کردار نہیں ہے. اسلام نے جو تہذیب اور شائستگی ہمیں سکھلائی تھی, انسانی حقوق کا لحاظ, حقوق العباد, بندوں کے حقوق کی رعایت, حتیٰ کہ اسلام نے تو جانوروں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا تھا. آج ہم نے اس کو بالائے تقریباً رکھی دیا ہے. الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں جو ان چیزوں کی رعایت کرتے ہیں. تجارت میں دھوکہ بازی, ملاوٹ, ناپ تول میں کمی, جھوٹے وعدے, بد عہدی, جھوٹ, فریب, یہ ہمارا ایک نشان بن گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ